السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹی آر پی 360 کے ساتھ میں ہوں عرفان حیدر۔ بات کریں گے اس ویڈیو میں تفصیل سے نیب آرڈیننس کے حوالے سے۔ نیب آرڈیننس جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس وقت تک 24 گھنٹے جاری کیے ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد اپوزیشن کیوں پریشان ہے، اعتراضات کیوں سامنے آ رہے ہیں، اور اپوزیشن اگلا لاہ عمل کیا اختیار کرنے والی ہے؟ کیا اس نیب آرڈیننس کو قبول کر لیا جائے گا، یا اپوزیشن کی جانب سے پارلیمان میں اور عدالت بھی اپوزیشن کے پاس آپشن ہے وہ جا سکتی ہے؟ کیا جانے عدالت جا رہی ہے اپوزیشن عدالت اس حوالے سے نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا مولانا فضل الرحمان یا دیگر اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے؟ اس حوالے سے تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے اس آرڈیننس کے اہم نکات جن میں ترمیم کی گئی ہے، جنہیں تبدیل کیا جا رہا ہے یا کیا جا چکا ہے۔ ظاہر ہے اب اس کی پارلیمان میں منظوری کے بعد اسے حتمی شکل دی جائے گی۔ اب منظوری اپوزیشن کروانے میں، حکومت کروانے میں کامیاب ہوتی ہے نہیں، اور اپوزیشن اسے روکنے میں کامیاب ہوتی ہے نہیں، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ بجٹ جب آتا ہے تو ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ بجٹ ہے کیا۔ اسے لفظوں کا گورکھ دھندا ایک عام آدمی سمجھتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا سستا ہوا ہے کیا مہنگا ہوا ہے۔ اسی طرح جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں میں، سہل لفظوں میں آپ کو بتا سکوں کہ ترمیم کہاں کہاں کی گئی ہے، پہلے قانون کیا تھا اور اب قانون کیا بن گیا ہے اور کیا بننے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے حکومت نے کیا ترمیم کی ہیں آسان لفظوں میں۔ جو نیب آرڈیننس ہے اس کے اردو ترجمے کے ساتھ میں پوائنٹ وائز آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیوں خاموش ہیں ابھی تک اس نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے۔ نیب کا ایک چیئرمین ہوگا، پوائنٹ وائز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، جس طرح پہلے ہوتا تھا چیئرمین ویسے ہی ہوگا، جس کا تقرر صدر کریں گے وزیر اعظم اور اپوزیشن کی مشاورت سے۔ صدر کو جو نام آئیں گے ان کے اوپر حتمی فیصلہ صدر پاکستان کریں گے۔ نمبر 3، اتفاق رائے نہیں ہوا تو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے نامزد کردہ ناموں میں سے صدر پارلیمانی کمیٹی کو کسی بھی ایک نام کی منظوری کے لیے بھیج دیں گے۔ ایک نام صدر بھیج دیں گے اگر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اتفاق نہیں ہو پاتا تو۔ نمبر 4، پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل قومی اسمبلی کے اسپیکر کریں گے۔ 50% حکومتی اور 50% بینچوں پر اپوزیشن کے ارکان کی 50% کے حوالے سے یہ ہونا لازمی ہوگا ان بینچز پر، اور ان بینچز کا جو اس سے سارا مانیٹر کریں گے ظاہر ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر کریں گے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا۔ پارلیمانی اراکین کی تعداد 12 ہوگی اور اس میں 1/3 سینٹ کے اراکین بھی شامل ہوں گے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے کہ چیئرمین، اور اس وقت ایک جو چیز میں بھول رہا ہوں، اس وقت اگر قومی اسمبلی تحلیل ہوئی، فار ایگزامپل حکومت تحلیل ہو چکی حکومت نہیں ہے اور چیئرمین نیب کی تقرری مقصود ہے، تو یہ تمام اراکین 12 اراکین جو پارلیمانی کمیٹی کے ہیں سینٹ سے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ چیئرمین نیب، نمبر 6 پوائنٹ، چیئرمین نیب 4 سال کے عہدے پر رہیں گے، 4 سال تک اس عہدے پر رہیں گے، اور اگر انہیں عہدے سے ہٹانا مقصود ہوا تو وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جو سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، یعنی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فورم ہی استعمال کیا جا سکے گا، ادروائز آپ چیئرمین نیب کو ہٹا نہیں سکتے۔ جس طرح سپریم کورٹ کا جب کوئی جج ہو اس کے اوپر اعتراض ہو تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں باقاعدہ ایک آئینی طریقہ کار موجود ہے، اس کے تھرو جایا جاتا ہے، اور اس میں اگر کامیابی مل جائے تو سپریم کورٹ کے جج کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بالکل چیئرمین نیب کو بھی ہٹانے کے لیے طریقہ کار وہی اختیار کیا جائے گا۔ نمبر 7 ہے پوائنٹ، مدت ختم ہونے پر صدر انہیں 4 سال کے لیے دوبارہ بھی تعینات کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہی طریقہ اختیار ہوگا جو نئی تقرری کے لیے ہوا تھا۔ جب نیا چیئرمین نیب لگانا ہوتا ہے، جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپوزیشن وزیر اعظم مشاورت کریں گے، نام صدر کو دیں گے اور صدر حتمی منظوری دیں گے، اور صدر اگر اس پہ مشاورت نہ ہو سکی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، پھر وہ پارلیمانی کمیٹی کو جائے گا، اور اسپیکر کی نگرانی میں وہ 50% جو کہ طریقہ کار پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ دوبارہ تقرری کے لیے بھی سیم وہی طریقہ کار اختیار ہوگا، لیکن 4 سال کے بعد دوبارہ 4 سال کے لیے بھی تقرر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ نیب قانون کا اطلاق وفاقی اور مقامی ٹیکسیشن، صوبائی اور مقامی ٹیکسیشن پر نہیں ہوگا۔ یہ وہ قوانین ہے جس پہ اپوزیشن کو اعتراضات ہیں، وہ اعتراضات کیا ہیں اس حوالے سے بھی آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ نمبر 8 ہے کہ وفاقی اور صوبائی کابینہ کمیٹیوں اور ذیلی کمیٹیوں کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوں گے۔ نمبر 9 ہے مشترکہ مفادات کونسل، NEC، NFC اور ایکنگ کے فیصلے بھی نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوں گے۔ نمبر 10 ہے CDWP اور PDWP کے فیصلے بھی نیب ان میں دخل اندازی نہیں کر سکتا یا ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوں گے۔
किसी शख्स का ताल्लुक अवामी ओहदे वाले शख्स से नहीं, वो भी नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता है। एक आम आदमी जो है मतलब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है तो उस पर भी नैब कार्रवाई नहीं कर सकता, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए होगा। नंबर 12 है कवायद की बेज़ाब्तगी के हवाले से अवामी या हुकूमती मंसूबे भी नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आते। कवायद की बेज़ाब्तगी यानी जो फाइनेंशियल करप्शन है, इसके अलावा कि मंसूबे में ताखीर क्यों हुई, मंसूबे में गलतियां हुई, इस हवाले से भी नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। माजी में नैब करता रहा है। मैं आपको वो आगे चल के बताता हूं किस किस के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नंबर 13 है सिर्फ माली फवायद वाला मामला अवामी ओहदा या हुकूमती ओहदे वाले के खिलाफ ही कार्रवाई हो सकेगी, यानी जो मैं पहले आपको बता, जो फाइनेंशियल करप्शन डायरेक्टली होगी नैब उसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। नंबर 14 है जी एहतसाब अदालतें जितनी मुनासिब समझें कायम कर सकते हैं। सदर को इख्तियार होगा कि एहतसाब अदालतें अगर ज़रूरत ज़्यादा है, केसेस ज़्यादा हैं, तो वो एहतसाब अदालतें जितनी चाहें जिस सूबे में वो कायम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत दरकार होगी और एक मजिस्ट्रेट लेवल का जो फैसला करने वाला होता है, जज होता है, उसे तैनात किया जा सकता है। चीफ जस्टिस और सदर पाकिस्तान ये फैसला करेंगे, लेकिन जिस जज को तैनात किया जाएगा उसकी उम्र जो है वो 68 ईयर्स से ज्यादा ना हो, ये भी शर्त है, और उसकी मुद्दत 3 साल होगी। तमाम जराइम नाकाबिले जमानत होंगे, सिर्फ एहतसाब अदालत के पास जमानत का इख्तियार होगा। जमानत जो है, जब इल्जाम आएगा किसी पे, उसकी गिरफ्तारी होगी तो उसकी जमानत नहीं हो पाएगी जब तक एहतसाब अदालत खुद ये ना कहे कि ये काबिल जमानत है। अदालत के पास इख्तियार, एहतसाब अदालत के पास इख्तियार होगा। करप्शन का जितना इल्जाम है उतनी ज़रे जमानत जमा करवाए तो जमानत मिल सकेगी। अब जमानत का इख्तियार तो एहतसाब अदालत के पास है, लेकिन किस सूरत में जमानत होगी? अगर किसी के ऊपर 5 लाख की करप्शन का इल्जाम है, गो के वो इल्जाम अभी साबित भी नहीं हुआ और वो जमानत चाहता है, तो वो उतनी ही ज़रे जमानत यानी 5 लाख रुपए वो जमा कराएगा तो ही उसे जमानत दी जा सकेगी। अब आ जाते हैं, ये तो वो पॉइंट्स थे जिन पे बात करना जरूरी था, जो कि तरमीम हुई है। रेफरेंस, अच्छा, जो रेफरेंस दायर होगा प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से दायर होगा और रोजाना के बुनियाद पर समाअत करके 6 माह के अंदर केस मुकम्मल करना होगा जल्दी जल्दी, ताकि ये जो सालों साल केस माफ कीजिएगा, सालों साल केस लटकते रहते हैं, इसे भी ताखीर ना हो, ताकि किसी पे अगर जुर्म नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम है, तो वो सालों साल अदालतों के चक्कर ना काटता रहे। तो एक ये चीज़ भी की गई है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कल शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की है, बात की है, जिससे मैंने जो वीडियो के आगाज़ में कहा कि नून लीग दोहरा मयार क्यों है। एक तरफ आप खुल के कह रहे हैं, किसी भी नून लीग के रहनुमा को आप देखें तो इस वक्त वो कहता हुआ नजर आता है कि हम इस नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को नहीं मानते। जब आप नहीं मानते तो जिस तरह वो पेंडोरा पेपर्स है ना, पेंडोरा पेपर्स में मरियम नवाज साहिबा खड़ी होकर ये तो कहती हैं कि कहाँ है वो जज, कहाँ हैं वो लोग जो JIT बनवाते थे, कहाँ हैं वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट जाते थे। तो आप चले जाएं, ठीक है। जब पनामा पेपर्स आया था, बात कहीं और चली जाएगी। मैं पनामा पेपर्स जब आया था तो इमरान खान और सिराजुल हक जो जमात इस्लामी के सरबराह हैं, वो गए थे अदालत के अंदर। तो अगर पेंडोरा पेपर्स में आपको लगता है कि हुकूमती वजीर हैं और उनके नाम है, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? नून लीग क्यों नहीं जाती? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं जाती? मौलाना फजलुर रहमान क्यों नहीं जाते? ये सवालिया निशान है। उसी तरह राना सनाउल्लाह साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते, शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं हम नहीं मानते, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं हम नहीं मानते, लेकिन दूसरी तरफ आप इसे अदालत में चैलेंज क्यों नहीं करते? जब राना सनाउल्लाह से कहा गया है शाहज़ेब खानज़ादा की जानिब से कि आप इसे अदालत में चैलेंज कर दें, तो कहते हैं अदालत के जो गैर मकबूल अवामी राय के बरक्स फैसले आते हैं उसे अवाम कबूल नहीं करती, और इसलिए ये गैर मकबूल हो जाते हैं ये फैसले, हम इसलिए अदालत में नहीं जाना चाहते। दूसरे लफ्जों में वो कह रहे थे, जो कि वो खुल के टीवी के ऊपर नहीं कह सकते थे, कि हमें अदालतों पे भरोसा नहीं है, हम इन अदालतों पे भरोसा नहीं करते। अदालत उसी वक्त ज़ाहिर नून लीग को अच्छी लगती है जब उनके हाथ में फैसला दे। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने कहा है, जो इल्जामात लगाए वो आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। कहते हैं कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है नैब का, ये बहुत बड़ी वारदात डाली गई है हुकूमत की जानिब से। कहते हैं कि आटा चोर, चीनी चोर, पेट्रोल की मद में 25 अरब एक दिन में कमाने वाले और रिंग रोड के हवाले से करप्शन करने वाले, पार्लियामेंट में ये सारे, इन्हें माफी देने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया। साथ साथ कहते हैं कि पार्लियामेंट में इसे रोकेंगे और अवामी इज्तिमात पर इस पर बात होगी, यानी पार्लियामेंट में रोकेंगे पीपल्स पार्टी। मैं जहां तक मैं जानता हूं, मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कम से कम इस मामले पे एक पेज पे है
کہ اس آرڈیننس کے خلاف جو آرڈیننس صرف نہیں بلکہ جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی تقرری کے حوالے سے معاملات جا رہے ہیں کہ 4 سال مزید انہیں اس آرڈیننس کے بعد تقرر ان کا کیا جا سکتا ہے، انہیں توسیع دی جا سکتی ہے، تو اسے روکنے کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر ہے. لیکن اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اسے روکیں گے اور عوامی اجتماعات پر بات کریں گے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتے، عدالت کیوں نہیں جاتے؟ سوال وہی ہے. عوامی اجتماعات پر کیوں کہہ رہے ہیں اس پہ بات کریں گے، عوام کو بتائیں گے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس پہ سیاست کریں گے ہم. اور سیاست دیکھیں، آپ کو ایک چیز قبول نہیں ہے تو اس کا ایک قانونی طریقہ کار موجود ہے، آپ عدالت چلے جائیں، اسے چیلنج کر دیں. اور بہت سارے جو قانون کے ماہر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی عدالت چلا جائے، عدالت اس درخواست کو ایکسیپٹ کر لے تو یہ قانون باقی، یہ ترمیم باقی نہیں رہے گی اور حکومت یہ نہیں کر پائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اس حق میں ہیں کہ ترمیم آئے، لیکن چونکہ وہ حکومت لے کر آ رہی ہے تو آپ کو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اس کی مخالفت چاہیے. کیوں نون لیگ اس کے حق میں ہے اندر ہی اندر سے، لیکن ظاہری طور پہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ہمارے خلاف یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہی ہے. اس کی وجوہات یہ ہے جو پوائنٹس میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. ان کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ نیب آرڈیننس میں اس تبدیلی، جو یہ تبدیلی ہوئی ہے اب، اس کے مطابق مفتاح اسماعیل نون لیگ سے تعلق ہے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نون لیگ سے تعلق ہے، اور احسن اقبال نون لیگ سے تعلق ہے. ان تینوں حضرات کے کیسز ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان کی ڈائریکٹ فائنینشیل کرپشن کے الزامات نہیں تھے، البتہ جو مس مینجمنٹ ہوتا ہے، اختیارات کا تجاوز ہوتا ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال ہوتا ہے، اس زمرے میں ان پہ کیسز تھے ان تینوں شخصیات پر. پہلے تو نون لیگ کے عام رہنما ہیں، ان کو چھوٹ مل جائے گی، ایک تو یہ فائدہ ہے نون لیگ کے حق میں ہے. دوسرا یہ ہے جو نون لیگ کے خلاف جائے گا، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو بیوروکریسی ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ نیب کے اختیارات بہت زیادہ تھے. زیادہ اختیارات کی وجہ یہ تھی کہ نیب بیوروکریسی جو تھی وہ کام نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ افسران جو ہیں وہ خائف تھے، ڈرتے تھے. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو 12 شکایت موصول ہوئی کہ بیوروکریسی اس لیے کام نہیں کر پا رہی. اب جب ڈائریکٹلی فائنینشیل کرائم جو ہے، اس کے علاوہ جو باقی کیسز ہیں وہ نیب کے دائرہ اختیار سے ختم کر دیے گئے ہیں تو بیوروکریسی اب کام کر پائے گی. اب کسی کو بھی بیوروکریسی میں سرکاری چیکس آتے ہیں وہ موو جلدی ہوں گے، سرکاری جو ٹینڈر ہیں وہ موو جلدی ہوں گے اور کام جلدی ہوگا، جس کی وجہ سے نقصان کس کو ہوگا؟ ظاہر نون لیگ کو نقصان ہوگا. وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح بیوروکریسی جو ہے وہ کمزور رہے، کام نہ کرے اور نیب کے دباؤ میں رہے. نیب کے دباؤ سے پوری ملک کی بیوروکریسی جو ہے وہ نکل جائے گی اس قانون کے بعد، جس کے لیے اسے کام کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ وہ معاملات ہیں. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بھی اسی طرح، بیانات تو سامنے آ رہے ہیں لیکن نہ پیپلز پارٹی نے ارادہ کیا ہے کہ وہ عدالت جائیں گے اور نہ ہی نون لیگ کی جانب سے کوئی ابھی تک فیصلہ ہے، بلکہ نون لیگ تو ظاہر ہے عدالتوں پہ اعتبار ہی نہیں کرتی. اگر رانا ثناء اللہ کا بیان جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مقبول فیصلے آتے ہیں. جی، مقبول فیصلے وہ انہی کو سمجھتے ہیں جو ان کے صرف نون لیگ کے حق میں ہوں. یہ تھا وہ ترمیمی آرڈیننس اور اس کے بعد مختلف جماعتوں کا ریاکشن. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کافی سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، اس حوالے سے ابھی تک وہ خاموش ہیں، واضح بیان ان کا کوئی سامنے نہیں آیا. البتہ ان کے ایک رہنما کی جانب سے جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس پہ ہم نون لیگ سے مشاورت کر رہے ہیں، البتہ حتمی جو فیصلہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے کریں گے، قبول کرنا ہے یا نہیں. ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائے گا. عرفان نادر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.